بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور نئے نئے فتنے آج ظاہر ہو رہے ہیں اور لوگوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء حق کی تعلیمات پر غور کرتے ہوئے دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی فکر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، کہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کر کے وہ جہنم کے اندر ان کو دھکیلنے کی کوشش کریں گے، اور جو آدمی ان کی بات کو قبول کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ آج بھی اچھے اچھے لیبلوں کے ساتھ اور اچھے اچھے ٹائٹل لگا کر بہت سارے لوگ معاشرے میں اور میڈیا پر اور عام پبلک کے ساتھ ایسے لوگ ہم کو دیکھنے کو آتے ہیں جو لوگوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو جن کے عقائد کمزور ہوتے ہیں، ان کو اپنی تعلیمات سے گمراہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے فتنے ہیں آج کل، اور فتنوں کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی فتنوں کا وجود ہو چکا تھا۔ جبکہ صحابہ اس دنیا میں موجود تھے، اسی وقت سے فتنے جنم لینا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ صحابہ کے زمانے میں خوارج کا ایک فرقہ جو ہے وجود میں آیا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گمراہ قرار دے رہا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دے رہا تھا، اور آپ کو جو ہے خارج اسلام بتا رہا تھا۔ اور ایک فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا بھی وجود میں آیا تھا جس کو ہم شیعان علی کہتے ہیں، یعنی جو چند صحابہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ کو جو ہے مرتد اور خارج اسلام قرار دے رہا تھا۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ فتنوں کی تاریخ جو ہے بہت بڑی ہے اور بہت قدیم ہے، اور یہ فتنے آج سے نہیں بلکہ صحابہ کے دور سے ہی جو ہے اس امت کے اندر پیدا ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کے زمانے کے بعد جو ہے ایک ایسی جماعت بھی وجود میں آئی تھی جو تقدیر کا انکار کر رہی تھی، جس کو منکرین تقدیر کہا جاتا ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی جو ہے عقائد کا حصہ ہے، لیکن ان لوگوں کے نزدیک جو ہے تقدیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تقدیر پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو منکرین تقدیر بھی جو ہے یہ بھی اس امت کے اندر پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے ایک جماعت معتزلہ کی وجود میں آئی، اور معتزلہ یہ عقل ہی کو سب کچھ مانتے تھے، یعنی عقل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت صریح آیتوں کا بھی انکار کیا، جو صراحت کے ساتھ، جن کا ظاہر کوئی اور مطلب بیان کر رہا تھا، اور یہ اپنے عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان صریح آیتوں کے بھی منکر ہو کر گمراہ اور خارج اسلام ہو گئے۔ اور ان معتزلہ نے اپنے لیے جو نام تجویز کیا تھا وہ بہت ہی حسین تھا، اور اس نام کو انہوں نے جو ہے یہ کہہ کر اپنا نام اپنا انٹروڈیوس کیا، اپنا تعارف کرایا کہ ہم اہل العدل والانصاف ہیں، ہم اہل العدل والانصاف ہیں۔ تو اسی سے ہم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی فتنہ اس امت کے اندر جنم لیتا ہے تو وہ اپنے لیے بہت ہی خوبصورت نام کو تجویز کرتا ہے، تاکہ اس کا نام خود جو ہے پبلک کے اندر بہت جلدی جو ہے وہ عام ہو جائے، اور عام لوگ جو ہے اس کے اندر گمراہ ہو جائیں۔ عام لوگ اس ٹائٹل کو سن کر، جو بے خبر لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، اس ٹائٹل کو جو بہت خوبصورت لگتا ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ گمراہ ہو جائے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں، یہ جو معتزلہ ہے، یہ جو جہمیہ ہے، یہ جو قدریہ ہے، اور یہ جو مرجیہ فرقہ ہے، اور یہ جو روافض ہے، اور یہ جو خوارج ہے، صحابہ کے زمانے سے یہ فتنے وجود میں آنے کے باوجود دین آج اگر اصلی شکل میں زندہ ہے
تو یہ علماء حق کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ میری امت کا ایک طبقہ علماء حق پر مشتمل ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور باطل سے مقابلہ کرتا رہے گا، اور قیامت تک اسی کا پیغام عام ہوتا رہے گا، اور قیامت تک وہی لوگ غالب بھی رہیں گے۔ چنانچہ الحمدللہ علماء حق کی محنتوں کے نتیجے میں آج دین حق زندہ ہے، اور دین حق پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ فتنے جنم لیتے گئے اور اپنی موت مرتے گئے، اور علماء حق نے ان کو زمین کے نیچے دفن کر دیا اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن آج بھی جو ہے دین اپنی اصلی شکل میں جو زندہ ہے، اس کا جو سہرا جاتا ہے وہ علماء حق کی محنتوں اور ان کی جد و جہد کو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آج کوئی بھی نیا قسم کا اگر کوئی عنوان سے، کوئی نئے ٹائٹل کے ساتھ اگر کوئی فرقہ وجود میں آتا ہے تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں علماء حق کیا کہتے ہیں۔ اگر علماء حق اس فرقے سے مطمئن ہے اور اس کی آواز کو حق کہتے ہیں تو پھر اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء حق اس آواز پر جو ہے نکیر کرتے ہیں اور اس پیغام کو جو ہے رد کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے غلط کہتے ہیں اور اس کو باطل کے زمرے میں اگر شامل کرتے ہیں، تو پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عقل کے فیصلے کے بجائے علماء حق کی بات کو اہم سمجھتے ہوئے اس فرقے کی بات کو اپنانے کے بجائے علماء حق کے پیغام کو اپنائیں اور انہی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں۔ یہی اس دور کے اندر گمراہ فتنوں سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہے۔ آج انگریز جو ہے اور مستشرقین اور یورپین ممالک کے جو اسکالرز ہیں اور جو وہاں پر جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر آج اسلام کے خلاف لٹریچر کو شائع کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف تحریروں کو عام کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ مسلمان جو تعلیم کے نام پر بیرون ممالک کے اندر جاتے ہیں اور وہاں قیام کرتے ہیں، وہ ان کے لٹریچر کو اور ان کے مواد کو اور ان کی تحریروں اور تقریروں کو پڑھ کر بہت زیادہ شکوک اور شبہات کے اندر وہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ مستشرقین کی تحریروں سے اور جو یورپین اسکالرز ہیں اور وہاں کے جو ریسرچ کرنے والے یہودی اور عیسائی ذہن کے جو مصنفین اور جو قلمکار اور جو بولنے والے اسکالرز جو وہاں پر وجود میں آ رہے ہیں، ان کی تحریروں اور تقریروں کو پڑھ کر بہت بڑا طبقہ آج مسلمانوں کا اسلام کے تعلق سے اور عقائد کے تعلق سے شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے آج بہت زیادہ فتنے جو ہے آج وجود میں آ رہے ہیں۔ تو ان تمام فتنوں کے اندر آج ہمارا جو موضوع ہے، جو سب سے اہم جو فتنہ آج جو بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور جو بہت زیادہ دیہاتوں کے اندر بھی جس کی شاخیں بن رہی ہے اور اضلاع کے اندر بھی جو پہنچ چکا ہے، اور جو کیپٹل سٹیز ہیں، جو بہت بڑی سٹیز جس کو کہا جاتا ہے، ان سٹیز کے اندر بھی جو فتنہ کام کر رہا ہے، اس فتنے کو اہل حق کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی جو منکرین حدیث کا فتنہ ہے، جو اپنے آپ کو اہل حق کہتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ قرآن ہی حجت ہے اور احادیث سرے سے حجت نہیں ہے، قرآن کے علاوہ ہم کوئی اور بات، کوئی اور پیغام، نہ ہم صحابہ کو مانیں گے، نہ نبی کے اقوال کو مانیں گے، نہ احادیث کو مانیں گے، نہ فقہا کو مانیں گے، نہ علماء کی نصیحتوں کو مانیں گے، نہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو مانیں گے، بلکہ ہم قرآن کے بعد نبی کی احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اور نبی کے احادیث کو بھی ہم حجت نہیں مانتے۔ یہ ان کا نظریہ ہے، اور اس نظریے پر عمل کرنے والوں کی بھی ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آج جو ہے اضلاع کے اندر بھی ان کی مساجد جو ہے بنائی جا رہی ہیں، اور اضلاع کے اندر بھی لوگ اس پیغام کو اہمیت کے ساتھ جو ہے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور یہ زہر دھیرے دھیرے جو ہے عام ذہنوں کے اندر بھی جو ہے داخل ہو رہا ہے، اور ان کو شکوک کے اندر مبتلا کر کے ان کو مرتد بنا رہا ہے، اور ان کو الحاد کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر رہا ہے، اور ان کو زندیق بنا رہا ہے، اور ان کو کفر تک جو ہے ان کو پہنچا رہا ہے۔ تو اس فتنے سے بھی ہم سب کو باخبر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ منکرین حدیث کا فتنہ کیا ہے؟ پہلے آپ سمجھیں کہ اہل حق کا موقف کیا ہے۔ اہل حق کا موقف یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن جس طرح حجت ہے،
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی حجت ہے، جو صحیح ہوں، متواتر ہوں، مشہور ہوں اور جو حسن ہوں، یعنی جو احادیث صحیح ہیں اور متواتر ہیں، مشہور ہیں اور معمول بہا ہیں اور توارث کے ساتھ، تعامل کے ساتھ وہ چلی آ رہی ہے، ہم ان کو بھی اسی طریقے سے حجت قرار دیتے ہیں جس طریقے سے ہمارے نزدیک قرآن کریم حجت ہے، اور اس پر عمل کیے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اسی طریقے سے ان احادیث پر بھی عمل کیے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی 99 حدیثوں کو مان لے، 99 حدیثوں کو اگری کر لے، لیکن ایک حدیث کا بھی اگر وہ صحیح ہو، مشہور ہو، متواتر ہو، اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ آدمی پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیثیت ہمارے نزدیک صرف ایک پیغام پہنچانے والے، ایک قاصد کی، ایک ڈاکیے کی اور ایک لٹریچر پہنچانے والے کی حیثیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچانا تھا، اور آپ کی باتوں کو قرآن کا درجہ ہم نہیں دے سکتے، اور قرآن جس طریقے سے حجت ہو سکتا ہے ہم نبی کی احادیث کو حجت نہیں مانیں گے، ہم صرف قرآن کو اپنی ذہن سے سمجھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث قرآن کو سمجھا رہی ہے، ہم ان کے ذریعے سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنی عقل کے ذریعے سے قرآن کو سمجھیں گے اور اپنے ذہن چلا کر جو ہے قرآن کا مطلب بیان کریں گے۔ یہ ان کا صاف صاف جو ہے یہ ان کا دعویٰ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ قرآن کو ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نہیں سمجھیں گے، اور آپ کی تعلیمات کے بغیر ہم اپنی عقل سے قرآن کو سمجھیں گے، یہ دعویٰ کیا قرآن خود اس کی تائید کرتا ہے یا قرآن اس کی تائید نہیں کرتا؟ اس کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مان لیتے ہیں جو منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، اور اس گمراہ فرقے کا جو دعویٰ ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ جو ہے صرف قرآن کو سمجھو گے اور نبی اکرم قرآن کو حجت مانو گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان کو آپشنل کہو گے کہ ہم ان کو ضرور نہیں مانیں گے، ہم ان کو حجت نہیں قرار دیں گے، ماننا ہے تو مان سکتے ہیں، نہیں ماننا ہے تو نہیں مان سکتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ آپ کی زندگی تک ہی حجت ہے، اب آپ کی وفات کے بعد جو ہے آپ کی باتوں کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ان کا ایک عقیدہ ہے۔ تو یہ تمام باتیں قرآن کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں ہے، اسی کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ چونکہ قرآن کی آڑ میں گمراہی کو پھیلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات قرآن میں ہوگی اس کو مانیں گے، جو بات قرآن میں نہیں ہوگی اس کو نہیں مانیں گے، تو ہم آج قرآن ہی کی روشنی میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی حجت ہے، اور آپ کی باتوں پر عمل کیے بغیر اور آپ کی باتوں کو سمجھے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے، اور یہ ہدایت سے ہٹ کر بات ہے، اور یہ واضح گمراہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن کو تو سمجھوں گا اور مانوں گا لیکن نبی کی حدیثوں کو نہ سمجھوں گا، نہ مانوں گا، نہ پڑھوں گا، اور یہ میرا اختیار ہے، میں اپنا ذہن بھی چلا کر جو ہے قرآن کو سمجھ کر جو ہے میں کوئی مطلب نکالوں گا، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو وہ واضح گمراہی میں ہے، اور اگر وہ اس کے اندر شدت کے ساتھ یہ موقف اختیار کرتا ہے تو وہ کافر بھی ہو جائے گا اور وہ اسلام کے دائرے سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے آج ہم کو سمجھنا ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ اے نبی ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کریں، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ فیصلہ کریں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ دیکھیے اس میں صاف یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اللہ کے پاس وہ صرف ایک قاصد کی، ایک ڈاکیے کی، ایک پیغام پہنچانے والے کی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر حکم کی حیثیت اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ تو لہٰذا آپ کی جو احادیث ہے انہی کے ذریعے سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بھی وہی درجہ ہے حجت ہونے کے اندر جو قرآن کا درجہ ہے۔ قرآن کو احادیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اور کوئی بھی آدمی کے بارے میں ہدایت کا یا گمراہی کا فیصلہ جس طریقے سے قرآن سے ہو سکتا ہے اسی طریقے سے احادیث کے ذریعے سے بھی ہوگا۔ یہ اسی آیت کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اے نبی ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس آیتوں کا مطلب بیان کریں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور لوگ ان آیتوں میں غور کر کے غور و فکر کریں اور حق اور باطل کی تمیز کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ قرآن کا مطلب خود بیان کریں، اور اس مطلب کی روشنی میں لوگ جو ہے حق اور باطل کا فیصلہ کریں، اور اپنی نجات کے بارے میں فکر کریں، اور اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں، اور نجات کا راستہ اختیار کریں، صراط مستقیم کو طے کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبیین کا اور فریضہ جو ڈالا گیا ہے، تبلیغ کا جو فریضہ ڈالا گیا ہے، اور تعلیم کا جو فریضہ ڈالا گیا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ڈالا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان آیتوں کو صاف طور پر جو ہے ان کا مطلب لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور اسی کو ہم احادیث کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی المحبت خداوندی اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یعنی آپ کی تعلیمات کو اپنانا، اور آپ کی احادیث کو اپنانا، اور آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کو پڑھنا، اور آپ کی سیرت پر عمل کرنا۔ اسی کے ذریعے سے آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس سے محبت کرے۔ تو یہ بھی صاف آیت بتا رہی ہے کہ ہم جس طریقے سے قرآن ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے نبی کی تعلیمات بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور نبی کا اسوہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور نبی کے اسوے کے بغیر ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ پاک کے نزدیک ہم کوئی مقام حاصل کریں، اور اللہ پاک ہم سے محبت کریں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم نبی کے اسوے پر عمل کریں۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور اگر وہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، یعنی اللہ کی نافرمانی کی یا رسول کی نافرمانی کی، تو کہہ دو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اگر ان لوگوں نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ پاک کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اسی طریقے سے جو آدمی اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے اور آپ کی باتوں کو نہیں مانتا وہ آدمی بھی جو ہے کافر ہے۔ تو قرآن کے پاس اہل حق جو کہی جانے والی جو ٹیم ہے، وہ قرآن کی روشنی میں وہ لوگ کافر ہے۔ قرآن کے پاس وہ اہل حق نہیں ہے، وہ اہل قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نزدیک وہ منکرین حدیث ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو کافر کہنا چاہیے، یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حق کہنا، یہ قرآن کے نزدیک جو ہے یہ اہل حق نہیں ہے بلکہ یہ اہل کفر ہے، یہ لوگ منکرین حدیث ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ پاک نے صاف ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ پاک کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ناممکنات میں سے ہے۔ تو یہ تمام آیتیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اقوال حجت ہیں۔ ایک حدیث کا بھی جو صحیح ہو، مشہور ہو، متواتر ہو، اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جماعت ایسی ہے جنہوں نے معجزات کا انکار کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے واقع معراج کا انکار کیا ہے، اور قبر کے عذاب کا انکار کیا ہے، اور ایصال ثواب کا انکار کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے احادیث سے ثابت ہیں۔ تو گویا یہ لوگ احادیث کا انکار کر رہے ہیں، اور احادیث کے انکار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے ان تمام معجزات کا بھی انکار کیا، اور عذاب قبر کا بھی انکار کیا، اور ایصال ثواب کا بھی انکار کیا، اور بہت زیادہ چیزیں جو احادیث سے ثابت ہیں یہ تمام کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حدیث کا انکار کرنے والا اگر کافر ہے تو یہ اتنے حدیث کے منکر ہیں، تو یہ تو بہت بڑے کافر ہیں، اور یہ کفر کے
سردار ہیں، تو اسی لیے یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حق نہیں کہہ سکتے، یہ لوگ تو اہل کفر ہیں، اہل فسق ہیں، اور اہل ضلالت اور اہل گمراہی ہیں۔ تو اسی لیے امت کو چاہیے کہ وہ اس فتنے سے جو ہے باخبر رہے، یہ اس فتنے سے جو ہے باخبر رہے۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے غلام احمد پرویز نے، جو منکرین حدیث کا جو سب سے بڑا گرو ہے، اور جس کی تحریروں سے اور جس کی تقریروں سے بھی اس فتنے کے اندر بہت جان پڑی ہے، اس نے ایک اعتراض یہ نقل کیا ہے کہ یہ جتنی احادیث، یہ جتنی آیتیں جو قرآن کے اندر موجود ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی کے اقوال کی اطاعت اور آپ کے اسوے کی اطاعت کی جو بات کہی جا رہی ہے، یہ صرف آپ کی زندگی تک کے لیے ہے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو پھر آپ کے اقوال بھی حجت نہیں رہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو بھی ہم کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ زندگی تک آپ کے اقوال حجت ہے، چونکہ آپ مرکز ملت تھے، آپ ایک خلیفہ تھے، آپ ایک امام کی حیثیت آپ کی تھی اور ایک قائد کی حیثیت آپ کی تھی، تو اسی لیے زندگی میں تو جو ہے آپ کے اقوال حجت ہے، اور جیسے ہی آپ کی وفات ہو گئی اس کے بعد جو ہے آپ چونکہ مرکز ملت نہیں رہے، تو اس وقت جو امیر ہوگا اس کے اقوال اب حجت ہوں گے، اللہ کے نبی کے اقوال اب حجت نہیں ہوں گے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو ہم اس کو بھی سمجھنے کی، ہم کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہیں تم میں سے، جو قائد ہیں، جو حاکم ہیں، جو سردار ہے، جو تمہارے امیر ہے، سردار ہے، امیر مملکت ہے، ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیے اللہ پاک نے کیا کہا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا اطیع اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد ایک مستقل اطاعت کا حکم رسول کے لیے بھی دیا ہے کہ تم رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تیسرے نمبر پر یہ کہا کہ اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے اطیعوا اللہ و اولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور جو تمہارے دور کا جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرو، لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں کہا۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے دور کے حاکم کی بھی اطاعت کرو۔ تو اطاعت رسول کو مستقل بیان کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی اطاعت آپ کی زندگی کے بعد قیامت تک کے لیے کی جائے گی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی اطاعت منسوخ نہیں ہے، آپ کی اطاعت قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اولی الامر سے پہلے اطاعت رسول کا ذکر کیا ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ صاف طور پر دلیل ہے جو قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اسلام کی نعمت کو مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے، اور دین اسلام کو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے پسند کیا ہے۔ اب قیامت تک یہی دین جو ہے حجت ہے، یہی دین باقی رہنے والا ہے، اور اسی کے ماننے والے نجات پانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے جو دعویٰ کیا ہے کہ دین میں نے مکمل بیان کر دیا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر احکام، صرف احکام کا ایک اشارتاً جو ہے قرآن کے اندر احکام کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ قرآن میں نماز کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن کے اندر نماز کا تو ذکر ہے، لیکن نماز کے اندر کتنی آیتیں ہوں گی، نماز کی کیا شرائط ہے، نماز کے کیا فرائض ہے، نماز کی کیا سنتیں ہیں، نماز کی کیا مستحبات ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے اور نماز کن چیزوں سے مکروہ ہوتی ہے، نماز کن اوقات میں پڑھنا چاہیے، نماز کن اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تمام باتیں جو ہے احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ پاک نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے دین کو مکمل بیان کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام دین مکمل قرآن میں تو ہم کو نہیں ملتا، لا محالہ ہم کو حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ حدیث کے بغیر مکمل دین نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ معلوم کیا جا سکتا ہے، نہ پہنچایا جا سکتا ہے۔
تو یہ دعویٰ ہے، قرآن خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے، یعنی قرآنی آیات کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اور قرآنی آیات کو سمجھانے والی احادیث کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اور اللہ کے نبی کے اسوہ اور آپ کی سیرت کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی تعلیمات اور ان کی زندگیوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، پھر تبع تابعین اور ان کے بعد کے جو علماء اور فقہا ہیں ان کی بھی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہوگا، اور جو آج کے فقہا ہیں نئے دور کے ان کی فقہ کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، تب جا کر اکمال دین کا جو دعویٰ ہے وہ جو ہے ہم کو سمجھا جا سکتا ہے، اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعتاً دین مکمل ہے، دین ناقص نہیں ہے، ہر دور کے تقاضے اس دین کے ذریعے سے مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو نبی کی جو تعلیمات ہیں، صحابہ کی جو زندگیاں ہیں اور فقہا کی جو تحقیقات ہے ان میں غور کیے بغیر اکمال دین نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ غور کریں، اسی طریقے سے قرآن کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہے، بہت سی جگہ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن زکوٰۃ کن پر فرض ہے، زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور ہر دور کے اندر زکوٰۃ کا الگ الگ نصاب ہو سکتا ہے، اور آج کی جو نئی کرنسیاں ہیں اور آج کی جو شیئرز ہیں اور آج کی جو کرپٹو کرنسی کے نام سے جو کرنسی ہے، ان تمام پر زکوٰۃ کا کیا حکم لاگو ہوگا؟ آپ اگر ان پر عمل کرنا چاہیں گے، ان کی زکوٰۃ کے احکام کو معلوم کرنا چاہیں گے، تو لا محالہ آپ کو احادیث کے علاوہ فقہا کی تحقیقات پر بھی جو ہے نظر رکھنی ہوگی۔ اس کے بغیر آپ زکوٰۃ کے مسائل کو کما حقو نہیں سمجھ سکتے اور آپ نہیں جان سکتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اکمال دین یعنی دین کو مکمل عمل کرنا، مکمل جاننا، یہ قرآن کے علاوہ احادیث اور آگے فقہا کی تحقیقات کے بغیر مشکل اور ناممکن ہے۔ کوئی بھی آدمی جو ہے صرف زکوٰۃ کے لفظ سے جو قرآن کے اندر آیا ہے اس کے تمام مسائل کو نہیں جان سکتا احادیث کے بغیر اور فقہا کی تحقیقات کے بغیر۔ تو اسی لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے جب قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ دین مکمل ہے، تو مکمل دین ہم کو کہاں ملے گا؟ کیا صرف قرآن میں مکمل دین ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ قرآن کے بعد احادیث کے اندر بھی ہم کو غور کرے بغیر ہم اس مکمل دین کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کے اقوال قیامت تک کے لیے حجت ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی صرف وفات کے بعد آپ کے اقوال حجت نہیں رہے، نہیں، بالکل قیامت تک آپ کے اقوال حجت ہیں، اور قیامت تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ صاف طور پر ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ۔ جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور بہت سی مرتبہ اللہ کے نبی نے خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم میں یہ کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو تم علماء سے پوچھو، جو مسائل کے ماہر ہیں ان سے پوچھ کر عمل کرو۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ پاک نے صاف ارشاد فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہر زمانے کے اندر ایک جماعت لوگوں کی ایسی ہوتی جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی علاقے کے اندر جا کر دین کا علم حاصل کرتی اور فقہ اور تفقہ حاصل کرتی، پھر وہ واپس آ کر اپنی قوم کے اندر جو ہے ان باتوں سے ڈراتی جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور ان باتوں کا حکم کرتی جس کو اللہ جو ہے جن کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علماء حق کی تعلیمات پر عمل یہ قیامت تک جو ہے یہ کیا جاتا رہے گا، اور لوگ ان کی تحقیقات اور ان کی تفقہ کی روشنی میں قیامت تک کے نئے مسائل کو حل کرتے رہیں گے۔ قرآن سے خود اس کا اشارہ مل رہا ہے۔ بس جو آدمی فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، جو
اپنی نفس کی منمانی کے لیے جو احادیث اس کی نفس کو لگام دے رہے ہیں، ان احادیث کا انکار کر کے صرف اپنی نفس کی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی جو ہے ان تمام باتوں کو جو ہے نظر انداز کر کے صرف اپنی تحقیق پر جو ہے وہ اڑا رہتا ہے۔ ورنہ جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ اگر واقعتاً ان گزارشات پر اگر غور کرے گا تو وہ یقیناً جو ہے یہی سمجھے گا کہ ہم احادیث کے بغیر جو ہے صرف قرآن پر عمل کر کے جو ہے دین کو نہیں سمجھ سکتے، اور مکمل دین پر تو قیامت تک عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے قرآن کے اندر وضو کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں اللہ پاک نے جو ہے وضو کا جو طریقہ ہے اس کو بیان نہیں کیا، اس کو تو احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کر کے دکھایا۔ اور اسی طریقے سے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کا بھی جو ہے قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے صحابہ کو بتایا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اگر صرف جو ہے قرآن سے ہم صرف وضو کو لیں گے تو اور یہ کہیں گے کہ ایک مرتبہ اگر وضو کر لیا تو بس قیامت تک جو ہے وہ وضو باقی رہے گا، اور ایک نماز کے لیے وضو کر لیا چاہے وضو ٹوٹ بھی گیا لیکن ہم وضو نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے جب نواقض وضو کا علم نہیں ہوگا تو آدمی یہی سمجھے گا کہ جب بھی نماز قائم کرنا ہے ایک وضو کر لو، چاہے درمیان نماز کے اندر جو ہے ریح خارج ہو جائے، درمیان نماز کے اندر جو ہے خون نکل آئے، پھر بھی ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا تو جو ہے ہمارا گمان یہ ہے کہ اہل حق بھی جو ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ اہل حق بھی یہ کہیں گے کہ بھئی نماز شروع کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی کو ریح خارج ہو گئی تو اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ تو آپ اس کو کہاں سے ثابت کریں گے؟ کہاں سے یہ نماز کا فساد آپ جو ہے ظاہر کریں گے؟ کہاں سے اس کو لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے احادیث کے بغیر تو یہ نہیں لے سکتے۔ احادیث اگر آپ کے پاس جو ہے نبی کی زندگی کے بعد حجت نہیں ہے تو پھر آپ نماز کا فساد ریح کے خارج ہونے کی وجہ سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ کون سی عقل کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے ہم کو غور کرنا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے جو ہے بہت زیادہ چیزوں کو جو ہے رکھ سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے حج و عمرے کا بیان ہے، اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو، اس کے ارکان کو ادا کرو۔ لیکن مناسک حج کیا ہیں اور عمرے کے ارکان کیا ہیں، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا اور اپنی احادیث کے اندر اس کو بتا کر گئے۔ تو اگر ہم کو عمرے کا اور حج کا عمل بھی اگر ادا کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم کو حدیث کے اندر جو ہے غور کرنا ہوگا، اور احادیث کی تعلیمات پر غور کرے بغیر اور احادیث کو سمجھے بغیر اور ہم جو ہے حج اور عمرے کا فریضہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں جس کے اندر جو ہے جس کو احادیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، صرف مجملاً ان کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، تفصیل اس کا طریقہ، اس کی ادائیگی کا جو مکمل جو طریقہ ہے اس کو ہم احادیث سے ہی لیتے ہیں، اور فقہا کی تحقیقات کے ذریعے سے جو ہے ہم اس کو غور کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی جو ہے امت کا تعامل ہے، امت کے اسی پر مجمع علیہ ہے، امت کا اجماع اسی پر ہے، اور قیامت تک امت اسی پر باقی رہے گی، اور منکرین حدیث کو بھی جو ہے توبہ کر کے اسی طریقے پر جو ہے آنا ہوگا، اور اس کے بغیر وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور اہل حق تو ہرگز نہیں کہہ سکتے وہ اپنے آپ کو۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت بیان کی ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اس کے اندر صاف اللہ پاک نے جو ہے یہ حیثیت بیان کی کہ اللہ کے نبی کا مقام صرف ایک ڈاکیے کی، ایک قاصد کی، ایک پیغام پہنچانے والے کی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر حلال کسی چیز کو حلال کرنے، کسی چیز کو حرام کرنے، اور کسی بات کا حکم دینے اور کسی بات سے روکنے کا اختیار بھی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو جس بات کا تم کو حکم دے اس کو تم لے لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس بات سے تم کو رسول روک دے اس سے تم جو ہے اپنے آپ کو روک لو۔ تو نبی کی حیثیت جو ہے، نبی کی حیثیت شارع کی ہے، شریعت ساز کی ہے، شریعت کو لاگو کرنے والے کی ہے، شریعت بتانے والے کی ہے۔ نبی کی حیثیت صرف پیغام پہنچانے والے کی نہیں ہے جو یہ گمراہ منکرین حدیث ہم کو بتاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ہم کو یہ سمجھنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں
تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی جو سیرت ہے اس کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر اور آپ کے اقوال اور ارشادات کو سامنے رکھے بغیر جو ہے ہم اس بہترین اسوے پر عمل نہیں کر سکتے اور اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے جو اس آیت کے اندر بتائی گئی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اور بہنوں اور اس پیغام کو جتنے لوگ سن رہے ہیں ان تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ایسی جو بھی آپ کے آس پاس میں جو بھی لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حق ہوں، میں اہل قرآن ہوں اور میں قرآن پر عمل کرتا ہوں، کوئی بھی پیغام ہو تو قرآن سے لا کر مجھے بتاؤ، تو ان کے سامنے جو ہے آپ ان سوالات کو رکھیں اور ان باتوں کو ان سے بتائیں اور ان سے اپیل کریں کہ جب اکمال دین جب قرآن کا دعویٰ ہے تو تم احادیث کے بغیر دین مکمل جو ہے ہم کو بتاؤ اور ہم کو سکھاؤ اور ہم کو تم بتا کر بتاؤ، تم ہمارے سامنے دین کو پیش کر کے بتاؤ اور اس کے بعد ہم جو ہے مان لیں گے کہ واقعتاً تم جو ہے قرآن کے علاوہ کسی بات کو نہیں مانتے اور قرآن ہی سے جو ہے تم اب زندگی گزار سکتے ہو اور قیامت تک کے مسائل قرآن ہی سے حل کر سکتے ہو، تب ہم تمہارا دعویٰ جو ہے ہم مانیں گے، ورنہ جو ہے تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو اور تم نے صرف دھوکہ دینے کے لیے یہ رول اپنایا ہے اور یہ روپ اختیار کیا ہے، تم جعلساز ہو، تم فریبی ہو اور جھوٹے اور مکار ہو، تم دین اسلام سے خارج ہو، ہم تمہاری بات پر اعتماد نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے علماء حق کی تعلیمات پر عمل کرنے اور انہی کی روشنی میں دین کو سمجھنے اور پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔